رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رحیم یعنی رحم وہ نہیں جو اپنے آپ پر رحم کرے، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر رحم کرے۔ رحم کرنے والا، بلکہ رحم کرنے والا وہی کہلایا جائے گا جو اپنے آپ پر بھی رحم کرے اور دوسروں پر بھی رحم کرے۔ رحم کی حقیقت، جو ہم رحم کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوص دل سے عبادت کر کے، گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اور توبہ کر کے اپنے وجود کو اللہ کے عذاب سے بچائے، یہ اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب ہے۔ دوسروں پر رحم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اور وہ جانوروں پر رحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے، یعنی جانوروں پر بھی رحم کرنا یہ بھی رحم میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص سفر پر جا رہا تھا کہ اسے راستے میں سخت پیاس لگی۔ اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ جب کنویں سے پانی پی کر چلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی۔ وہ واپس گیا، منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا۔ اللہ تعالی نے صرف اسی رحم کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جانوروں پر ہم رحم کرتے ہیں، ان پر ترس کھاتے ہیں، کیا اس سے بھی ہمیں ثواب ملتا؟ آپ نے فرمایا، جس کے اندر روح ہے، یعنی جس میں بھی جان ہے، جو بھی جاندار ہے، اس پر اگر ہم رحم کریں گے، اس کے کام آئیں گے، اسے فائدہ پہنچائیں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت لگا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک قافلے سے ہوا۔ آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہیں کوئی ان کا سامان نہ چرا لے۔ راستے میں انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا، امیر المؤمنین اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک قافلہ قریب اترا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں کوئی چور ان کا سامان نہ لے جائے، چلو ان کی نگہبانی کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ یہ دونوں حضرات قافلے کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ساری رات پہرا دیتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، اے قافلے والو، نماز کے لیے اٹھو۔ جب قافلے میں جاگ ہو گئی، یعنی جاگنے لگے لوگ، تو یہ حضرات واپس لوٹے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، رحماء بینہم، وہ مسلمانوں پر بلکہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں صحابہ کرام، یہاں تک کہ ذمی کافر بھی ان کی نگاہ شفقت سے محروم نہ رہے۔ حضرت عمر نے ایک بوڑھے آدمی کو لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، بڑھاپے میں تجھے در بدر ٹھوکریں کھانے کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اسی وقت بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ایک وادی میں اونٹ پر سوار چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا، یعنی آپ ایسے خلافت کر رہے ہیں اور جو بعد میں خلیفہ آئیں گے
تو ان کے لیے تو مشکل ہو جائے گا، جس طرح آپ خلافت کر رہے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے ایسی. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا. حضرت عمر نے جواب میں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو الحسن مجھے ملامت نہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگا، کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا. رحم کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں. کیا فرمایا؟ میری امت کے لوگ جنت میں نماز اور روزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی کو نہیں بخشتا اسے نہیں بخشا جاتا. حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر مسلمانوں کے 4 حق ہیں. اپنے محسن کی امداد کرو، گنہگار کے لیے مغفرت طلب کرو، مریض کی عیادت کرو، اور توبہ کرنے والے کو دوست رکھو. روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ تو نے مجھے کس وجہ سے صفی بنایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، مخلوق پر تیرے رحم کرنے کی وجہ سے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے چڑیاں خرید کر انہیں چھوڑ دیتے اور فرماتے، جاؤ آزادی کی زندگی بسر کرو. فرمانے میں بھی ہے کہ رحمت، شفقت اور محبت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل پر سخت قحط کا زمانہ تھا، سوکھا پڑ گیا تھا. عابد کا ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا، ایک عبادت گزار تھا، اس کا ایک ٹیلے سے، ریت کا ٹیلا ہوا، ٹیلے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا، کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ہو جاتا اور میں اس سے بنی اسرائیل کے پیٹ بھرواتا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرف وحی بھیجی، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تجھے اس ٹیلے کے برابر بنی اسرائیل کو آٹا کھلانے سے جتنا ثواب ملتا ہم نے تمہاری اس نیت کی بدولت ہی اتنا ثواب دے دیا. اسی لیے فرمان نبوی ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحم کرنے والا بنائے.